الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوہ گر شہزادہ شہید راہ مدینہ حضرت علامہ سید معین میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بھیونڈی کی سرزمین پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا صدقہ لوٹنے کے لیے اور اپنے دامن کو مرادوں سے بھرنے کے لیے اور دونوں جہاں کی خوشیوں سے دامن کو بھرنے کے لیے آج کے اس عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا آنا، میرا آنا، سب کا آنا دونوں جہاں کی برکتوں کے حصول کا سبب بن جائے۔ سب سے پہلے میں دل کی عطا گہرائیوں سے تاجدار کائنات ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری نعمتیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں عطا فرمائی ہیں۔ اگر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف نہ لاتے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بے شمار نعمتوں سے ہم محروم رہتے۔ رب نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں
اس کے حوالے سے فرمایا اگر اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین پیدا کرتا، نہ آسمان، نہ چاند و سورج، نہ سارا جہاں۔ گویا سب کچھ پیدا کیا گیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے ہی کی وجہ سے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی ایک شان میرے کریم نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ مختلف شانوں کے ساتھ قرآن مقدس میں بیان کیا گیا۔ کہیں رب قدیر جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو کہیں پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہیں پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو کہیں پروردگار نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا آنے والی ذات ایک ہے، لیکن جب اس کے آنے کا تذکرہ رب کر رہا ہے تو صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آ گئے، بلکہ مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شانوں کا تذکرہ کر کے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ آنے والا معمولی خوبیوں کا حامل بن کر کے نہیں آ رہا، بلکہ یہ جملہ صفات کا اور بے شمار صفات کا اور کمال کا جامع بن کر کے آ رہا ہے۔ یہ نور بھی ہے، یہ رب کی طرف سے دلیل بھی ہے، یہ سراج بھی ہے، یہ منیر بھی ہے، یہ شاہد بھی ہے، یہ مبشر بھی ہے، یہ نذیر بھی ہے، یہ برہان بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختلف شانوں سے ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے تاکہ آنے والے کی عظمت دلوں میں بٹھائی جائے اور ہر بندہ مختلف شانوں کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرے۔ آپ جانتے ہیں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی منانا، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے موقع پر ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک پیش کرنا، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اور اس کی خوشی کے اندر کمکمے اور جھنڈے لگانا، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول کی محبت کی علامت ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو آیا ہے اس کے آنے کی ہمیں خوشی ہے۔ ارے نادانو اتنا تو سوچو، اگر کسی کی وجہ سے جاب مل جائے وہ آتا ہے تو تم اس کے آنے کی خوشی مناتے ہو، اگر تمہیں رشتہ نہ ملتا ہو اور بڑی مشکل سے تمہیں بیوی مل جائے تو اس کے آنے کی خوشی مناتے ہو، اگر تمہارا کوئی رشتہ دار فورین گیا ہوا ہے وہاں سے آ جائے تو تم اس کے آنے کی خوشی مناتے ہو، اگر کوئی مدینے کی زیارت کے لیے گیا اور مدینے سے آ رہا ہے تو تم آنے کی خوشی مناتے ہو۔ ارے اتنا تو سوچو، یہ آنے والوں کی خوشیاں منا رہے ہو، ارے یہ آنے والے نہ آتے اگر اللہ کا محبوب اس فرش گیتی پر جلوہ گر نہ ہوتا۔ یاد رکھو ساری خوشیاں ملی ہیں تو سرکار کی آمد کے صدقے ہی میں ملی ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض یہاں بھی جاری ہے، ان کی عنایتوں کا سلسلہ یہاں بھی جاری ہے، قبر میں بھی جاری رہے گا، محشر میں بھی جاری رہے گا۔ ایسے رسول آئے جو کمالات کے جامع بن کر کے آئے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں اتنے کمالات عطا کیے گئے کہ جو سارے نبیوں میں الگ الگ کمالات تھے، اللہ نے اس ایک ذات کے اندر وہ سارے کمالات کو جمع فرما دیا۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے حوالے سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے، جود و سخا کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ جب کوئی پریشانی پیش ہوتی، جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی، جب کوئی
غم لاحق ہوتا تو صحابہ کہیں اور نہ جاتے، در مصطفیٰ پر حاضر ہو جاتے، اس یقین کے ساتھ جاتے کہ یہ در وہ در ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹے گا ہی نہیں، یہ در وہ در ہے جہاں سے مرادیں پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھیک مانگنے والوں کا عالم کیا ہے، اور بھیک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا عالم کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جو رسول کی آمد کی خوشی ہم منا رہے ہیں وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طریقے سے نوازیں گے اور کس طریقے سے انہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نوازا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سیدنا ابو ہریرہ کے ساتھ موجود تھے۔ ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھوک سے پریشان تھے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کھجوریں میرے پاس ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے توشے دان کو طلب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں توشہ دان لے کر کے سیدنا ابو ہریرہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توشے دان کے اندر اپنے دستے کرم کو، دونوں ہاتھ مبارک کو اس توشے دان کے اندر موجود کھجوروں کے اندر سرکار نے گھمایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور لینے کے بعد سرکار ان کھجوروں کو گھماتے رہے اور اس کے بعد اپنا دستے کرم باہر نکال لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کھجوروں کے اندر اپنے دستے کرم کو شامل فرمایا تھا، اپنے دستے کرم کو مس فرمایا تھا، ان کھجوروں کی تعداد کے حوالے سے فرمایا گیا، ایک روایت میں آتا ہے وہ 10 کھجوریں تھی، اور ایک روایت میں جو زیادہ سے زیادہ کھجوروں کی تعداد بتائی گئی ہے وہ 21 یا 20 ہے، اس سے زیادہ نہیں بتائی گئی، 20 یا 21 کھجوریں ہیں۔ صحابہ کا جم غفیر ہے، بھوک سے صحابہ پریشان ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ 10 کر کے صحابہ کو بلاؤ اور سب کو پیٹ بھر کر کے کھجوریں کھلاؤ۔ کھجوریں 10 یا 20 ہیں، 10 صحابہ کو بلائیں، ایک ایک صحابی ایک ایک کھجور سے پیٹ تو نہیں بھر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن صحابہ کو جب حضرت ابو ہریرہ نے بلایا، صحابہ تشریف لائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ انہیں پیٹ بھر کر کے کھجوریں کھلاؤ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں توشہ دان سے کھجوریں نکالتا اور انہیں عطا کرتا، اتنی میں نے عطا کی کہ وہ 10 کے 10 صحابہ پیٹ بھر کر کے کھجوریں کھا لی۔ جب وہ گئے تو سرکار نے فرمایا اور 10 کو بلاؤ، 10 کر کے بلاؤ، 10 کر کے صحابہ آتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ اسی توشہ دان سے کھجوریں نکالتے رہے اور آنے والے صحابہ کو پیش کرتے رہے، صحابہ کھاتے رہے، یہاں تک کہ کم و بیش 300 صحابہ نے پیٹ بھر کر کے اس توشہ دان سے کھجوریں کھائیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کھجوریں کھا کر کے سیر ہو چکے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس توشہ دان کے اندر نہ دیکھنا، اس توشہ دان میں موجود کھجوروں کو کبھی گننا نہیں، اور اس توشہ دان کو کبھی خالی مت کرنا۔ اور سنو، مہمان آئیں تو اس میں سے کھلاؤ، بھوکے آئیں تو اس میں سے کھلاؤ، مسافر آئیں تو اس میں سے کھلاؤ۔ صحابی کا عقیدہ دیکھو، حضور سے یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 20 کھجوروں میں سے میں ہزاروں انسانوں کو کیسے کھلا پاؤں گا۔ صحابی جانتے تھے کہ دست مصطفیٰ ایسا ہے کہ پروردگار کے پیارے محبوب ایک مرتبہ جب عطا فرما دیتے ہیں تو لینے والا بھی دینے والا بن جایا کرتا ہے۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک فرش گیتی پر جسمانی حیات کے ساتھ ظاہری طور پر جلوہ گر رہے، میرے گھر کوئی مہمان آتا، میں اسی توشہ دان سے کھجور نکال کر پیش کرتا، کہیں سے کوئی بھوکا آ جاتا، اسی توشہ دان سے کھجور نکال کر عطا کرتا، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جب پردہ فرما گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک آیا تو فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں بھی میں نے جتنے بھی میرے پاس بھوکے آتے رہے، میں نے اسی توشہ دان سے کھجور نکال کر عطا کرتا رہا، کبھی کھجوروں میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ختم ہوا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس دور خلافت میں بھی میں اسی توشہ دان سے لوگوں کو کھلاتا رہا اور لوگ اس کھجور سے اکتساب فیض کرتے رہے، پیٹ بھرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس فرش گیتی سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں بھی حال ایسا رہا کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا، میں اس درمیان بھی لوگوں کو اسی میں سے کھجوریں عطا کرتا رہا، لیکن جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو چونکہ وہ توشہ دان میں اپنی کمر میں باندھ ہی کر چلتا تھا، کبھی اس کو اپنے سے جدا نہ کرتا تھا، تو اس شہادت کے موقع پر وہ توشہ دان کہیں گر گیا، اور فرماتے ہیں میں نے ان ایام کے اندر جو کھجوریں لوگوں کو کھلائیں، اگر میں اس کو شمار کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضور نے ایسا دستے کرم پھیر دیا تھا اور اس کی اتنی برکتیں ہوئی تھی کہ فرماتے ہیں کہ وہ 20 کھجوروں میں سے کم و بیش 1500 ٹن کھجوریں میں نے لوگوں کو عطا فرمائی۔ کیا شان ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم کی۔ اور سنو، جو صبح صادق کا وقت آنے والا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آتے آتے بھی سب کو عطا فرما رہے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا چاہا تو رات نے بارگاہ رسول میں معروضہ پیش کیا، اے پروردگار، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت پیدا فرما۔ تو دن نے معروضہ پیش کیا، مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے وقت پیدا فرما۔ رات آمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اگر رات کی ساعتوں میں حضور آتے تو رات کی قدر و منزلت بڑھ جائے، دن میں تشریف لائیں تو دن کی قدر و منزلت بڑھ جائے۔ تو مولا نے چاہا محبوب کی آمد کا صدقہ، رات بھی مانگ رہا ہے، رات بھی مانگ رہی ہے، دن بھی مانگ رہا ہے، تو محبوب کی آمد کا صدقہ رات کو بھی مل جانا چاہیے، دن کو بھی مل جانا چاہیے۔ ایسی ساعت کا انتخاب کیا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا اور محبوب جلوہ گر ہوئے، رات کو بھی برکتیں مل گئیں اور دن کو بھی برکتیں مل گئیں۔ ارے جو رسول آئیں تو رات کو بھی خیرات مل جائے اور دن کو بھی خیرات مل جائے، اس رسول کی آمد کی جو خوشی بنائے گا مصطفیٰ کی بارگاہ سے اسے بھی انعام و اکرام ضرور ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے برکتوں کا معاملہ کیا تھا؟ آپ اندازہ لگائیں،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار جسے چاہے جنت بھی عطا فرما دیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ ذرا سوچو، مسجد نبوی شریف میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون سے، جس درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے جمعۃ المبارکہ کو، مدینے کی ایک انصاری خاتون نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معروضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس میرا غلام جو ہے وہ لکڑیوں کا اچھا کاریگر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے میں اس سے منبر بنوا دوں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انصاری خاتون کو اجازت دے دی۔ اگلے جمعہ کو، توجہ چاہوں گا، اپنے عقیدے کو درست رکھو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ انصاری خاتون نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنوا دیا۔ جمعۃ المبارکہ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی منبر پر تشریف لے گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے خطبہ دینا شروع کیا، درخت کا تنا جسے آج استوان حنانہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، جدائی میں رونے لگا۔ یہاں تک حدیث شریف کے اندر ہے کہ اس کی گریہ زاری اتنی زبردست تھی، اس طرح سے وہ بلک بلک کے رو رہا تھا کہ اس درخت کے تنے کے رونے کی آواز کو سن کر مسجد نبوی شریف میں موجود صحابہ کی ہچکیاں بند گئیں اور صحابہ بھی رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ہے کہ درخت کے تنے کو بلایا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ درخت کے تنے کو سرکار نے اپنا دست کرم لگایا۔ دست کرم لگانا تھا کہ وہ درخت کا تنا روتے روتے آہستہ آہستہ چپ ہوا۔ اب سرکار نے درخت کے تنے سے کلام کیا، درخت کے تنے سے اس کی خواہش پوچھی، درخت کے تنے سے اس کی آرزو پوچھی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تنے سے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ پھر سے تجھے ہرا بھرا کر دوں؟ پھر سے تجھ میں کھجوریں لگ جائیں؟ عرض کرتا ہے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست کرم لگنے کی وجہ سے اس درخت کے تنے کو اللہ نے اتنی صلاحیت عطا فرما دی کہ وہ نبی سے کلام کرنے لگ گیا، نبی سے باتیں کرنے لگ گیا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے جنت عطا کر دی جائے۔ اتنا سننا تھا کہ درخت کے تنے نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیشکش کو قبول فرما لی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور قربان جائیے وہ نجدی جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی نشانیوں کو مٹانا چاہتے ہیں اور مٹائی ہے انہوں نے، لیکن استوان حنانہ آج بھی اس کی نشانی موجود ہے۔ اس ستون کے اوپر جہاں استوان حنانہ تھا، وہ درخت کا تنا تھا، آج بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے استوان حنانہ۔ لوگ وہاں جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔
نجدیوں نے اسے نہیں مٹایا۔ میں پوچھتا ہوں یہ استوان حنانہ کی تاریخ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اگر کوئی بارگاہ رسول میں سوال کرنے سے روکتا ہے تو استوان حنانہ کی تاریخ اسے بتاؤ کہ مسجد نبوی شریف میں وہ استوان حنانہ جو موجود ہے، اس نے حضور سے جنت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت عطا فرمائی اور اس نے جنت کو قبول بھی فرما لیا۔ ارے نادانو، تم سے تو وہ درخت کا تنا اچھا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مصطفیٰ جسے چاہے جنت عطا فرما دیں، مصطفیٰ جسے چاہے جنت عطا فرما دیں، اور یہ نہیں کہا کہ سرکار آپ اور جنت، اللہ اکبر، نہیں، درخت کے تنے کو اطمینان تھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالک جنت بنایا ہے، وہ جسے چاہے جنت عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی تھا۔ مومنوں، خوب خوشیاں مناؤ اس رسول کی آمد پر کہ ان کے آنے سے یہ جہاں بھی ملا اور جنت بھی ملے گی۔ ایسے رسول کی آمد کی خوشی نہ منائی جائے تو کس کی خوشی منائی جائے؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا معاذ اللہ شرک۔ اٹھاؤ صحابہ کی زندگی کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے لیے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جب وہاں پہنچے تبوک پر، اس جگہ پر، اس میدان میں جب پہنچے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو موجود صحابہ تھے ان صحابہ سے پانی کے انتظام کے لیے فرمایا۔ تو صحابہ پانی کی تلاش میں نکلے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ایک چشمہ سوکھا ہوا نظر آیا، لیکن تھوڑا سا پانی اس میں سے آتا تھا، بالکل اس طریقے سے جیسے جوتے کے تسمے کی پوزیشن ہوتی ہے، بس اتنی باریک دھار اس میں سے نکلتی تھی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس چشمے پر، اس سوراخ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور سرکار کی بارگاہ میں خبر بھجوائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک چشمہ ملا ہے لیکن اس میں پانی کی دھار کی پوزیشن بڑی پتلی ہے، بڑی باریک ہے۔ سرکار تشریف لائے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ نے ہاتھ ہٹایا، پانی تھوڑا سا ادھر گڑھے میں جمع ہوا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک دھویا، اپنا دست کرم دھویا، اور اس کے بعد سرکار نے اپنے دست کرم کو اس تھوڑے سے موجود پانی کے اندر رکھ دیا اور صحابہ سے فرمایا، حی علی الطہور المبارکہ، حی علی الماء المبارکہ، آؤ یہ برکت والا پانی لے کر کے جاؤ۔ صحابہ آئے، رسول اعظم کے صحابہ نے اس سے مشک اپنے بھرے اور اس کے بعد اس پانی سے صحابہ نے غسل کیا، شکم سیر ہو کر کے پانی پیے، سب برتن بھر گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سینکڑوں صحابہ اس پانی سے جب استفادہ کر چکے، سب نے اپنے مشک کو بھر لیا اور سب نے جب شکم سیر ہو کر پانی پی لیا، سب نے پانی سے غسل کر لیا۔ اب سرکار نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اے معاذ بن جبل، اگر اللہ تجھے لمبی عمر عطا کرے تو دیکھے گا یہ تبوک جو اس وقت بے آب و گیا وادی کی حیثیت سے ہے، جہاں سبزہ اور ہریالی نہیں، چٹیل ریگستان کی طرح ہے، چٹیل میدان کی طرح، اور یہ ریگستان ہے۔ اے معاذ بن جبل، تم دیکھو گے
کہ یہی مقام تبوک جو ہے یہاں ہریالی ہریالی اور سبزہ ہی سبزہ ہوگا. یہ زراعت کے لیے بہترین زمین ہوگی. یہاں سے پھل اگیں گے اور یہاں سے کھجوریں اگیں گی. یہاں سے لوگ اپنی ضرورت کو پوری کریں گے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا تو اپنے آقا کے فرمان پر پورا یقین کامل تھا اور عقیدہ تھا کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ سچ ہے. اور اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. پورے مملکت عربیہ کے اندر، پورے سعودی کے اندر سب سے زیادہ زراعت، سب سے زیادہ ٹھنڈا، سب سے زیادہ سرسبز و شاداب، سب سے زیادہ ہریالی جگہ اگر ہریالی کہیں نظر آتی ہے تو وہ تبوک میں ہی نظر آتی ہے. یہ تبوک کو کسی ماہر زراعت نے ہریالی میں تبدیل نہیں فرمایا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سخاوت تھی، آپ کا دستے کرم تھا کہ لگ گیا تو چٹیل میدان اور ریگستان بھی ہریالی میں تبدیل ہو گیا. اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سفر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پانی کی سرکار سے شکایت کی کہ پانی نہیں ہے، میں حیران ہوں، پانی کی ضرورت ہے. اور صحابہ سرکار سے کہہ رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ میرے صحابیوں پانی کی ضرورت ہے تو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں. صحابہ کا عقیدہ تھا جو مانگو گے در مصطفیٰ سے مل جائے گا. یہ در وہ در نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ لوٹے گا. پانی مانگو پانی مل جائے، شفا مانگو شفا مل جائے، پریشانی سے نجات مانگو پریشانی سے نجات مل جائے. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت آئے ہی اس لیے ہیں کہ خالی جھولیوں کو بھر دیں اور لوگوں کے غموں کو دور فرما دیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پانی کی اشد ضرورت ہے، پانی کی قلت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر کسی کے پاس تھوڑا سا بھی پانی ہو تو لے لو. صحابہ نکلے تلاش میں، ایک بڑھیا مل گئی. اس بڑھیا کے پاس اس کے مچھ کے اندر تھوڑا سا پانی تھا. صحابہ اسے پکڑ کے لائے. توجہ چاہوں گا، صحابہ لائے، سرکار نے اس کی دونوں مشقیں لے لی اور اس سے برتن میں پانی انڈیل دیا. نہ اس سے پوچھا نہ اس کی اجازت لی. آپ کہہ سکتے ہیں کسی کا مال بغیر اجازت کے لینا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں کہ تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف کو لانے کے لیے کہا تھا، لیکن حضرت آصف رضی اللہ تعالی عنہ جو لینے کے لیے گئے، کیا بلقیس سے انہوں نے اجازت لی تھی کہ تیرا تخت لے کر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں؟ کیوں نہیں لیا تھا انہوں نے؟ وجہ یہ تھی کہ نبی کا جو امتی ہوتا ہے اس امتی کے مال پر نبی کا اختیار ہوا کرتا ہے، نبی کا اختیار ہوا کرتا ہے. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پانی کو انڈیل دیا اور پھر سرکار نے اپنے انگشت مبارک کو، اپنے دستے کرم کو اس پانی میں رکھ دیا. صحابہ سے فرمایا اس میں سے پانی لو. صحابہ پانی لیتے رہے، جتنی ضرورت ہے لو، پیو، اپنے مشکیزے کو بھرو، اپنی برتنوں کو بھر لو. جب صحابہ برتن اور مشکیزے سب بھر چکے تو سرکار نے اس عورت سے کہا مائی ذرا دیکھ لے، تیرے پانی میں سے میں نے کچھ بھی نہیں لیا ہے، جتنا پانی تھا سرکار نے اسے عطا فرما دیا. آپ اندازہ لگائیے، پانی کی ضرورت تو صحابہ سرکار کی بارگاہ میں، شفا کی ضرورت تو سرکار کی بارگاہ میں. سن لو مسلمانوں، آج بھی ضرورت ہے. اگر تمہیں غموں سے نجات کی تو
تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، سرکار کے وسیلے سے بھیک مانگنا شروع کرو، مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر دستے سوال کو دراز کرو۔ رسول اعظم کا در وہ در ہے کہ بھیک بھی مل جاتی ہے اور خدا بھی مل جایا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی جب سرکار کی میلاد منانے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، نبی سمجھ کر میلاد نہیں منایا تھا، بھتیجا سمجھ کر میلاد منایا تو اسے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور وہ بھی آخرت میں اسے فائدہ پہنچ رہا ہے مرنے کے بعد۔ تو اگر کوئی عاشق محبت رسول میں میلاد منائے تو کیا اسے دونوں جہاں میں اللہ فائدہ نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پاک سے ہر ایک کو خیرات مل رہی ہے، ہر ایک کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں۔ جانتے ہیں ایک صحابی کا حال یہ تھا کہ ایک جنگ کے اندر تشریف لے گئے، اور جنگ کے بعد جب پلٹے تو آ رہے تھے، آتے آتے آپ کا پیر زینے سے تھوڑا سا پھسلا اور گر گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر! پیر کا ٹوٹنا تھا، کسی اور کے پاس چلے جاتے، کسی اور کے پاس ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، لیکن اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار یہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کرم کی نظر فرمائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے کرم اس ٹانگ پر پھیر دیا۔ صحابی کہتے ہیں پہلے سے اچھی ٹانگ ہو گئی اور پہلے سے زیادہ اچھی طریقے سے میں چلنے لگ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کے عقیدے پر کہ صحابہ جانتے تھے کہ ہر پریشانی کا علاج مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ میں موجود ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ جب دشمنوں کے تیر سے ڈھیلا باہر آ گیا تو نکلے ہوئے ڈھیلے کو لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور معروضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میری آنکھوں کا ڈھیلا نکل چکا ہے، سرکار میں معیوب ہو کر بارگاہ رب العزت میں جانا نہیں چاہتا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا عجیب آدمی ہو، جاؤ کسی طبیب کے پاس، یہ نکلی ہوئی آنکھ کا میں کیسے علاج کر سکتا ہوں؟ لیکن نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا، جہاں سے آنکھ نکلی تھی وہاں لگایا اور آنکھ کے ڈھیلے پر لگایا، اور پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر اس ڈھیلے کو اس جگہ پر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کا ڈھیلا سرکار نے جب لگایا تو پہلے سے زیادہ مجھے نظر آنے لگ گیا، اور میری آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگ گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار سے نہ مانگو، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور سے معاذ اللہ مانگنا شرک ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب قرآن پروردگار جل جلالہ نے براہ راست تمہیں نہیں دیا، جب وہ خدا ہو کر اپنا کلام بغیر واسطے محبوب کے نہیں دیتا، تو تم بندے ہو کر مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر خدا سے کیسے مل سکتے ہو؟ کیسے مل سکتے ہو؟ اور سن لو، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھیک مانگنا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، اور رسول اعظم کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ انبیاء کرام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مانگنے سے معاذ اللہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سن لو، جب سے یہ فرقہ وجود میں آیا، جب سے ایسے لوگ وجود میں آئے، ان کی وجہ سے ہی آج امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر زوال پذیر ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر پریشانیوں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دشمنوں کے نقل و حرکت اور دشمنوں کے مکر و فریب کی شکار یہ قوم نہیں ہو رہی ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں تو تعلق بالرسول بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال میلاد منانے والوں کا حال دیکھو، جھنڈے زیادہ نظر آ رہے ہیں، کمکمے زیادہ نظر آ رہے ہیں، محفلیں زیادہ نظر آ رہی ہیں، ذکر رسول زیادہ نظر آ رہا ہے۔ نادانو، تم ذکر رسول مٹانے کی بات کرو گے تو غلامان رسول جب تک زندہ ہیں وہ گلی گلی کوچے کوچے ذکر رسول کرتے رہیں گے، آقا کا میلاد مناتے رہیں گے اور آقا سے خیرات حاصل کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا صحابہ کا انداز زندگی دیکھو اور صحابہ کا نبی سے تعلق دیکھو۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام بدر پر نماز ادا فرما رہے تھے، مصلی امامت پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اللہ اکبر! رسول اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن حالت نماز میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوڑا سا تبسم ہے۔ اللہ اللہ! صحابہ جو پیچھے مقتدی بن کر کے تھے، حالت نماز کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کو انہوں نے اس کا مشاہدہ کر لیا۔ رسول اعظم جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج بڑا عجیب معاملہ ہم نے دیکھا۔ سرکار کیا بات ہے؟ آج جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو حالت نماز میں ہم نے آپ کو مسکراتے دیکھا۔ آپ مجھے بتاؤ، امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، مجھے بتاؤ امام مسکرا رہا ہے، مقتدی کو پتہ کیسے چلے گا جب تک کہ مقتدی کو جھانک کر کے نہ دیکھے، مقتدی کو ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھے، مقتدی امام کو کنکھیوں سے نہ دیکھے۔ جو دائیں بائیں صحابہ تھے وہ حالت نماز میں چہرہ کعبہ شریف کی طرف کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کبھی کبھی حالت نماز میں رخ مصطفیٰ کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ چہرے مصطفیٰ کعبے کا بھی کعبہ ہے، کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ تو صحابہ نے حالت نماز میں جب چہرے رسول کو دیکھا تو سرکار مسکرا رہے تھے، تو سرکار سے جب صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج حالت نماز میں ہم نے آپ کو مسکراتے دیکھا، تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا صحابہ کیا غضب تم نے کر دیا، حالت نماز میں میرا خیال، نماز کی حالت میں مجھے دیکھا، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، ارے جب وہ نبی ہو کر یہ نہیں فرماتے تو تم امتی ہو کر یہ سرٹیفکیٹ دینے والے کون ہو سکتے ہو؟ نبی نے اپنے صحابہ سے کچھ بھی نہیں کہا، ہاں یہ کہا، جاننا چاہتے ہو میں حالت نماز میں کیوں مسکرا رہا تھا؟ صحابہ نے کہا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، دیکھو جنگ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے مومنوں کی مدد کے لیے جبریل امین کی قیادت میں فرشتوں کی ایک فوج کو بھیجا تھا۔ وہ فوج جب آئی اور جنگ جب ختم ہوئی اور پروردگار نے مومنوں کو فتح عطا فرمائی تو جبریل امین اس فوج کو لے کر آسمانی دنیا کی طرف جب بڑھے تو اللہ اکبر، جب آسمان کے دروازے کی طرف بڑھے تو دروازہ ان کے لیے کھولا نہ گیا، تو جبریل امین نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں جبریل ہوں۔ رب نے فرمایا، جبریل کیا جنگ ختم ہو گئی؟ جبریل امین نے کہا، ہاں مولا جنگ ختم ہو گئی۔ رب نے فرمایا، جبریل کیا میرے محبوب سے اجازت لے کر آئے ہو یا یوں ہی آ گئے ہو؟ جبریل امین نے کہا، نہیں نہیں، تیرے محبوب سے اجازت نہیں لیا۔ رب نے فرمایا، جاؤ جبریل، دروازہ اس وقت کھلے گا جب میرا محبوب تمہیں آنے کی اجازت دے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں،
تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل اسی سواری پر سوار ہو کر جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرے سامنے آ کر اسی حالت میں کھڑے رہ گئے، تو ان کو دیکھ کر میں مسکرا اٹھا۔ آپ اندازہ لگائیں، نہ صحابی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور غیب کی خبر بھی بتا رہے ہیں، حالات کا پورا نقشہ بھی کھینچ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا نماز کی حالت میں حضور کو دیکھنا یا حضور کا خیال آ جانا یہ صحابہ کی سنت مبارکہ ہے، اور صحابہ نے یہ کر کے بتا دیا کہ نماز کی حالت میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز کی معراج ہو جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ وقت ولادت کے حوالے سے بھی بتا دوں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کیا خوب ارشاد فرماتی ہیں، اللہ اکبر، فرماتی ہیں کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، ولادت ہوئی سرکار کی، تو فرماتے ہیں کہ پورا علاقہ بقعے نور بن گیا اور خوشبوؤں سے معطر ہو گیا، اور فرماتی ہے کستوری سی خوشبو سب جگہ پر پھیل گئی، اور کعبہ مکان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ اسی کو اعلی حضرت نے کہا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ارے یہ آج 100 سال سے نجدی حکومت کی وجہ سے حرمین طیبین کے اندر میلاد کا سلسلہ بند ہوا، لیکن آج بھی غلامان رسول اپنے اپنے انداز میں وہاں سرکار کی میلاد کا جشن مناتے ہیں، ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو 1313 یا 12 کے زمانے کے حالات کا مطالعہ کرو تو پتا چلے گا کہ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ جب 11 ربیع الاول کی مغرب کی نماز لوگ ادا کر لیتے اور مغرب کے بعد 12 تاریخ لگ جاتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاخ زرق برق والے لباس پہن کر، قمقمے لے کر، قندیلیں لے کر مکہ مکرمہ میں آج جو مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار کی ولادت کی جگہ ہے، وہاں سے قافلہ نکلتا تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد پوری رات میرے مصطفیٰ کی میلاد پاک کی محفل چلا کرتی تھی۔ یہ تو نجدی حکومت نے یہ سب پابندی لگا دی، ان کے نزدیک امریکہ سے مدد مانگنا ناجائز نہیں ہے، ان کو امریکہ سے مدد مانگنا مبارک ہو، ہم مدینے کے تاجدار سے مدد مانگتے رہیں گے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ مکرمہ بچوں کی تلاش میں آئی تو کیفیت یہ تھی کہ جتنی میرے ساتھ دوسری عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آئی تھیں وہ سب بڑے بڑے گھرانوں کے بچوں کو انہوں نے حاصل کر لیا، اور چونکہ میری سواری تھوڑی کمزور چلی تو مکے میں میں تاخیر سے پہنچی، توجہ چاہوں گا، مکے میں میں تاخیر سے پہنچی۔ جب میں نے مکے میں پوچھا کہ کہیں کوئی بچے کی ولادت ہو تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں اور دائی کا فریضہ انجام دوں، تو بتایا گیا کہ ہاں ایک بچہ باقی رہ گیا ہے، وہ عبداللہ کا در یتیم ہے، اور اس بچے کے یتیم ہونے کی وجہ سے دوسرے بچوں کو دوسرے لوگ لے گئے، لیکن کسی کو کیا خبر تھی کہ جس کو وہ یتیم سمجھ کر چھوڑ کر کے گئے وہ پوری دنیا کے یتیموں کا سہارا بن کر کے تشریف لائے تھے۔
حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا شوہر سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو شوہر نے کہا چلو چلتے ہیں۔ کہتی ہیں جب گئے اور جا کر رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی تو دل یہ کہنے لگا اسے کیسے چھوڑ کے جاؤں، لینے کا خیال پیدا ہوا۔ شوہر سے مشورہ کیا تو شوہر نے کہا چلو لے لیتے ہیں۔ ہم نے ان کو لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنی سواری پر لیا، اللہ اکبر، جو سواری پہلے سست چلتی تھی، جس سواری کے تھن میں دودھ نہ تھا، مصطفیٰ پیارے کا اس سواری پر آنا تھا کہ تھن میں دودھ بھی آ گیا اور کمزوری بھی دور ہوتی چلی گئی۔ آقا پیدائش سے بتا رہے ہیں میں کمزوروں کا مددگار بن کر کے آیا ہوں۔ اب جب اونٹنی تیز چلنے لگی اور قافلے والوں سے آگے نکل گئی تو اب قافلے والے پوچھتے ہیں حلیمہ یہ تو بتا اونٹنی بدل دی یا وہی ہے، اتنی تیز کیسے چل رہی ہے؟ تو برجستہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا یہ اونٹنی کا کمال نہیں، جو اونٹنی پر سوار ہے اس مصطفیٰ کا یہ کمال ہے، نعرہ محمد تکبیر، عربی کا یہ کمال۔ نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی فرماتی ہے کہ لے کر کے میں گھر پہنچی، اللہ اکبر، میرے گھر میں جو دوسرے جانور تھے کب بھی بیمار ہوتے تو سوچتی کہ ان کا علاج کیسے کروں، لیکن مصطفیٰ پیارے کے آنے کے بعد جب میرا کوئی جانور بیمار ہوتا تو میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کو اس جانور پر لگا دیتی، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اور پھر یہ مشہور ہو گیا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر ایک برکتوں والا بچہ آیا ہے، رحمتوں والا بچہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، کیفیت یہ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اب اس کے بعد یہ حال رہا کہ میرے گھر بیماروں کا تانتا بندھا رہتا اور بیمار آتے میں مصطفیٰ پیارے کا دست کرم لے کر کے ان کو لگا دیتی، بیمار شفا ہو کر کے چلا جاتا، شفا یاب ہو جایا کرتا۔ اور رسول اعظم کے آنے کے بعد میرے گھر سے خوشبوؤں کے فوارے نکل رہے تھے اور پورے شہر، پورے قبیلے اور پورے قریے کے اندر میرے گھر کی خوشبو سب سے نرالی خوشبو ہوا کرتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں اور کہتی ہیں کہ اس بچے کو جب میں دودھ پیش کرتی، ایک تھن سے پیش کرتی وہ پی لیتے، اور جب دوسرا تھن پیش کرتی تو کبھی نہ پیتے، دوسرے پستان سے کبھی انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ اللہ اکبر، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اندازہ لگائیے بچپنے کی عدالت کا عالم یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں مائی ایک پستان میرے لیے اور ایک پستان میرے رضائی بھائی کے لیے ہے۔ اور فرماتی ہیں میں دیکھتی کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں جھولتے ہوتے تو اپنی انگلیوں کو جیسے کرتے چاند اسی طرف جھکتا چلا جاتا، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، کھلونا نور کا۔ حضور کھلونے سے کھیلتے تھے، لیکن کون سے کھلونے سے؟ آج جو بچے ہمارے کھلونے سے کھیلتے ہیں اس کھلونے سے نہیں کھیلتے تھے، وہ نوری تھے بلکہ نور تھے، اس لیے نوری کھلونے سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا سلسلہ بڑھتا رہا، زندگی کی ساعتیں گزرتی رہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی برکتوں سے پوری جہاں کے انسانوں کو مالا مال کرتے رہے۔ اور سن لو آج بھی ان کی برکتیں مل رہی ہیں، قبر میں بھی ان کی برکتیں ملیں گی اور محشر میں بھی ان کی برکتوں سے اور ان کی عنایتوں سے انشاءاللہ ہم فیض یاب ہوں گے۔ جانتے ہیں آپ، ایک گوشہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے حوالے سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی جاذبیت تھی کہ جو ایک بار ان کو دیکھ لیتا
ان کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جایا کرتی. اور کیوں نہ ہو، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، بہت بڑے عالم، وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں بڑا عجیب معاملہ تھا. جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے بچے بچے حضور کی طرف بڑھے. ہر کوئی حضور کے دیدار کے لیے جا رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میرے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ چلو میں بھی چلوں، جس نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے چل کر اس کے رخ زیبا کی زیارت کر لوں، دیکھوں تو صحیح یہ آخری نبی ہیں. کہتے میں گیا اور جیسے ہی محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا اور نظر حضور کے چہرے مبارک پر پڑی، اسی وقت میرے دل نے گواہی دے دی یہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے وہی کلمہ پڑھ لیا اور حضور کی غلامی میں شامل ہو گیا. آپ مجھے بتاؤ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی کیفیت تھی، یہ عالم تھا چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے خوب خوشیاں مناؤ. اور ہاں، ان خوشیوں کو منانے کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی عرض کر دوں. صحابہ تشریف فرما تھے، اچانک ایک خاتون سامنے سے آ رہی ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں. جیسے ہی وہ خاتون ضعیفہ قریب آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اپنی چادر مبارک پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. کافی دیر دونوں میں گفتگو ہوئی اور اس کے بعد وہ خاتون جب جانے لگی تشریف لے گئیں تو صحابہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خاتون کون تھی جس کے لیے آپ نے اپنی چادر رحمت بچھائی اور اس کا استقبال کیا؟ سرکار فرماتے ہیں یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں بسنے والے اپنے غلاموں کو درس دیا کہ دیکھو، جب میں رضائی ماں کا اتنا احترام کرتا ہوں تو اگر حقیقی ماں آمنہ آ جاتی تو میں ان کا کیسا استقبال کرتا. پتہ یہ چلا کہ نبی ادب کی تعلیم دے رہے ہیں کہ میرے غلاموں میرے طریقے کو اختیار کرو، اور جس طرح سے میں اپنی رضائی ماں کا ادب کرتا ہوں تم بھی اپنی ماؤں کا ادب کا خیال کرو. اب آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں، ٹائم کا ریسٹرکشن بھی ہے. پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا اور پولیس والوں کا جنہوں نے ابھی تک چلانے کا موقع عطا فرمایا، اور آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں کہ الحمدللہ ایک بڑی تعداد کے اندر قرب و جوار سے آپ حضرات یہ پہلا بھیونڈی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان میلاد کا اجتماع میلاد پاک رکھا گیا ہے، جس میں آپ تمامی حضرات تشریف لائے ہیں. یہ بڑے پیمانے پر چھوٹے چھوٹے تو ہو رہے ہیں، اور چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں رسول اعظم کے ذکر کی ہر محفل بڑی ہی ہوا کرتی ہے، بڑی ہوا کرتی ہے. خیر، کینیڈا کی سرزمین پر میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا جو ہزاروں کی تعداد میں یہاں تشریف لائی ہیں. کینیڈا کی سرزمین پر ایک بچی نے اسلام قبول کیا، اور اس کے اسلام قبول کرنے کے چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد امریکہ کے ٹوئنز ٹاور پر اٹیک ہوا. اس اٹیک کے بعد اس بچی کے ماں باپ جو غیر مسلم تھے، نان مسلم تھے، انہوں نے اپنی بچی سے کہا کہ تم نے کن لوگوں کا مذہب قبول کیا ہے؟ دہشت گردوں کا، ٹیررسٹوں کا؟ دیکھو یہ ٹوئنز ٹاور پر اٹیک کر کے انہوں نے نہ جانے کتنے بے قصور لوگوں کو مار دیا.
بچی کا کانفیڈنس دیکھو، بچی کا اعتماد دیکھو، بچی کا جملہ دیکھو، بچی کے سینٹنس دیکھو، بچی کا اسلام پر اور رسول اعظم پر اعتماد دیکھو۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میرے والدین، میں نے کسی دہشت گرد کی زندگی پڑھ کر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے تو رحمت للعالمین کی زندگی پڑھ کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا بتا دو کہ سرکار نے کسی جانور پر بھی ظلم کیا ہو تو میں اسلام چھوڑ دوں گی، اس کا جواب ان ماں باپ کے پاس نہیں تھا۔ میں اس بچی کو سلام پیش کرتا ہوں جس بچی نے اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعے میں گزار کر آغوش اسلام میں قدم رکھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہماری قوم کی بہو بیٹیاں رسول اعظم کی زندگی کو پڑھنے کی بجائے کچھ اور پڑھنے کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اے مسلمانوں، دنیا ہزار تمہیں الزام دے، تم نے کسی اور کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، تم نے اپنا تعلق تو مکین گنبد خضرا سے جوڑ کر کے رکھا ہے، اور اسی رسول کی آمد کی خوشی ہم منا رہے ہیں جو رسول آئے ہی اس لیے کہ دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ فرماتے ہیں، اور کیا انہوں نے خاتمہ۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، سرکار نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ آج کی دہشت گردی اور اس زمانے کی دہشت گردی میں بڑا فرق ہے۔ آج دہشت گرد جب دہشت گردی کرتا ہے تو کسی ملک کے دوسرے ملک کے بسنے والوں کے گھروں کو اجاڑتا ہے، کسی اور کے بچوں کو اجاڑتا ہے، کسی اور کے گھر کو اجاڑتا ہے، کسی اور کی بستی کو اجاڑتا ہے۔ لیکن سوچو، مکے کی سرزمین پر تو عالم یہ تھا کہ ایک باپ خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتا تھا۔ اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن مجھے بتاؤ، اپنی ہی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے لوگوں کو یتیم بچیوں کی پرورش کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس رواج کا خاتمہ اگر کسی نے کیا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سرکار جہاں بھی تشریف لے گئے امن کا نظام قائم ہوا، امن کا معاشرہ قائم ہوا۔ آج ضرورت ہے کہ حضور کی زندگی کو پڑھو، حضور کی سوانح کو پڑھو، حضور کی سیرت کو پڑھو، حضور کی صبح و شام کو پڑھو اور حضور کی زندگی کو پڑھو۔ میں تو یہ کہوں گا کہ حضور تشریف ہی اس لیے لائے کہ پوری دنیا کو امن کے ماحول سے وابستہ کر دیں اور امن کا ماحول پوری دنیا میں قائم ہو جائے۔ آج بھی اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ سکون کی دولت مل جائے، معاشرہ پر امن ہو، تو اسے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ امریکہ امن کا معاشرہ قائم نہیں کر سکتا، برطانیہ امن کا معاشرہ قائم نہیں کر سکتا، اسرائیل امن کا معاشرہ قائم نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ پر امن ہو تو مدینے کی طرف رخ کر لو، اور جو مدینے والے کا پیغام ہے اور جو ان کی شریعت ہے اس شریعت کو نافذ کر دو، پوری دنیا میں امن ہی امن تمہیں نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی کلمات پر میں آپ تمامی حضرات کو پھر ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں، خوب آقا کی میلاد پاک کی خوشی مناؤ، لیکن حدود شریعت میں رہ کر بس صرف اس انداز سے غور سے سنیں کہ تم جلوس میں یا خوشی منانے میں اس طرح سے وقت گزارو کہ آقا اگر چاہیں کہ ذرا دیکھوں تو صحیح میرے غلام میری میلاد کی خوشی کیسے مناتے ہیں، تو ہمارا حال ایسا ہو اور چال ایسی ہو کہ حضور دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ بس یہ ہمیں سوچنا ہے، اور سرکار چاہیں دیکھنا تو کوئی مشکل بات نہیں۔
کوئی مشکل بات نہیں، اس لیے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے سرکار کے ہر فرمان پر۔ ایک صحابی ملنے کے لیے آئے، سرکار نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے حضور ملنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ سرکار فرماتے تمہارے ملنے کی جگہ تو حوض کوثر ہے جسے میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، مدینے میں رہ کر حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں تو آقا مدینے سے اپنے غلاموں کے جلوس کو نہیں دیکھ سکتے، آقا مدینے سے اپنے غلاموں کی محفل کو نہیں دیکھ سکتے، تو ایسے رہو کہ آقا دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی برکتوں سے خوب تر مالا مال فرمائے۔ اس پرمسرت موقع پر میری بہنیں شاید خوشیوں سے زیادہ مالا مال ہو رہی ہیں، اور یہ اعلان کے بعد وہ خوشی میں شاید مچل جائیں کہ انشاءاللہ العظیم بھیونڈی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بچیوں کا دارالعلوم قائم کیا جا رہا ہے، جس کا نام انشاءاللہ مدرسہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحریک سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی۔ اس سلسلے میں شعبہ خواتین کی جو ذمہ داران ہیں ان سے عورتیں رابطہ قائم کریں گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ دارالعلوم شروع ہو جائے گا۔ تقریباً کارروائی کافی حد تک مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ العظیم سرکار کی میلاد پاک کے صدقے میں انشاءاللہ یہ بچیوں کا دارالعلوم جلدی سے یہاں پر شروع ہو جائے گا۔ میں نے سیرت کے حوالے سے بات کہی تو میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کر دوں کہ الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نامی کتاب اس فقیر نے ترتیب دی ہے، جو کم و بیش 150 صفحات پر مشتمل ہے، اور ہندی اور اردو زبان کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس سے اچھی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، سیرت کی ہر کتاب اپنی جگہ پر جو غلامان رسول نے لکھی ہیں وہ اپنی جگہ پر یقیناً بہت ہی فیض رساں ہیں، لیکن یہ مختصر سی کتاب کے اندر بے شمار معلومات اس کے اندر ہے۔ اس کتاب کو کوئی بھی ساتھی لیے بغیر نہ جائے، مکتبہ طیبہ سے ضرور اس کتاب کو حاصل کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اور یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیونڈی کی سرزمین پر پہلی مرتبہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے اس میدان کے اندر اجتماع منعقد کیا گیا۔ اگر آپ کا جوش و خروش باقی رہا اور قانونی پیچیدگیاں نہ رہیں تو انشاءاللہ آئندہ سال بھی یہ اجتماع انشاءاللہ العظیم ہوگا انشاءاللہ۔ اب